پاکستان کے آئین کے مطابق ہر شخص کو بڑھنے کے ایک جیسے مواقع فراہم کیے جانے چاہیے، تو پھر وہ بچے جن کی ولدیت نامعلوم ہے بلوغت کو پہنچ کر بھی ان حقوق سے کیوں محروم ہیں؟ شناختی کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ اعلیٰ تعلیم کا صرف خواب ہی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں بھی NIC نمبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہیں نوکری کرنے کا پہلا قدم فارم بھرنا ہوتا ہے، اور اس پہلے قدم پہ ہی ضرورت پڑتی ہے شناختی کارڈ نمبر کی۔ نامعلوم ولدیت کے ان بچوں کے خواب خواب ہی رہ جاتے ہیں، حقیقت نہیں بن پاتے۔ ان کے حقوق کی اس پامالی کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہم گئے امرناتھ موتومال کے پاس، جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سندھ چیپٹر کے وائس چیئرپرسن ہیں۔ امرناتھ صاحب، جو بچے یتیم ہوتے ہیں یا لاوارث ہوتے ہیں، کیا ان کا قصور ہے کہ وہ یتیم ہیں یا لاوارث ہیں؟ بالکل نہیں ہے۔ تو ان کا قصور نہیں ہے، پھر بھی ان کو شناختی کارڈ نہیں دیا جا رہا، اس میں کس کا قصور ہے؟ اس میں کچھ میں نہیں سمجھتا کہ کنسرننگ کسی اتھارٹی کا ہے، کیونکہ کنسرننگ اتھارٹی خود ان ہدایات یا ان رولز ریگولیشن کے تحت مجبور ہے کہ جب تک پیرنٹیج نہیں ہوگی، دوسرے پرٹیکولرز نہیں ہوں گے، ہم شناختی کارڈ نہیں دیتے۔ مثلاً اگر کوئی 18 سال سے کم ہے تو اس کا نام بی فارم میں تو آ سکتا ہے، لیکن شناختی کارڈ ایشو نہیں ہوتا۔ اب اگر کسی کی ولدیت نہیں ہے تو لازمی ہے وہ کہے گا بغیر ولدیت کے تو میں نہیں دوں گا۔ یہ میرا خیال ہے آج تک ایشو اس شدت کے ساتھ اٹھایا نہیں گیا ہے، بڑا جینین ایشو ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو ان بچوں کو لائف دیتے ہیں۔ ان بچوں کو لائف دینے والوں کو سلام بالکل پیش کرنا چاہیے، لیکن انہی بچوں کی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے تحت جو حقوق دیے گئے ہیں وہ ان کو نہیں دیے جا رہے، کیونکہ ان کے پاس پاکستانی شہریت نہیں ہے۔ پاکستانی شہریت دلانا انہیں کس کی ذمہ داری ہے؟ پاکستانی شہریت جو ان کو ملتی ہے وہ تو برتھ سرٹیفکیٹ سے ملتی ہے۔ لازمی ہے ستار ایدھی اگر کسی بچے کو اٹھا کے اپنے آپ پالتا ہے تو اس بچے کا اندراج برتھ رجسٹر میں کنسرننگ اتھارٹی کے ضرور ہوگا۔ تو پھر یہ جو بچے ہیں جو 18 سال سے بڑی عمر کے ہمارے بہن بھائی ہیں، یتیم ہیں، لاوارث ہیں، ان کے حقوق کی پامالی کا سلوشن کس نے نکالنا ہے؟ سلوشن پہلے تو اس آدمی کو انیشیٹو لینا ہے جس کا رائٹ ڈیمیج ہو رہا ہے۔ اگر آگے بڑھ کے وہ کہتا ہے میرا یہ رائٹ ڈیمیج ہوا ہے، پھر HRCP ہوا، دوسرے ادارے ہوئے جو عام پبلک کی خدمت کے لیے آگے بڑھتے ہیں، وہ بڑھ کے اس آواز کو اٹھائیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ پہلا انیشیٹو اس آدمی کو اٹھانا ہے جس کا رائٹ پامال ہو رہا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے مجھے نہ پراپرٹی بیچنے دی جا رہی ہے، نہ خریدنے دیا جا رہا ہے، سانس لے رہا ہوں تو بھی کسی کے رحم کرم کے اوپر مجھے شناختی کارڈ دیا جائے، تو پہلی جوابداری وہ آدمی خود آگے آئے۔ اور لازمی ہے، بہت اچھے نیک ادارے یہاں پر ہیں، وہ آگے بڑھ کے عدالتیں سوچیں گے۔ پہلی ذمہ داری تو اس شخص کی خود آ گئی، پارلیمنٹ اور کورٹس کی ذمہ داری کدھر ہے؟ پہلے اس کی جب آئے گی تو قانون ساز ادارے جو ہیں وہ ہر حالات کو کنسیڈر کرتے ہیں جب ان کی نظر سامنے آتی ہے۔ کوئی چیز اگر کسی پارلیمنٹ کے ممبر سے اوجھل ہے اور وہ کل اخبار میں پڑھ لیتا ہے کہ فلانے کا فلانا رائٹ ڈیمیج ہو رہا ہے، تو وہ بھی قانون ساز ادارے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پارلیمنٹ نے ابھی تک اس بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ وہ بھی پاکستان کی عوام کے نمائندے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر گئے میں آپ سے ابھی تک ایسی قانون کیوں نہیں ہمارے سامنے؟ میں ریکویسٹ کروں گا کہ شناختی کارڈ کو ابتدا کیے ہوئے تو شاید 20 سال ہو گئے، لیکن کمپلسری جو ہوا ہے گزشتہ 6-7 سال سے ہوا ہے۔ اب 6-7 سال کے بعد بھی اگر یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے، کوئی پارلیمنٹ کا ممبر آگے بڑھ کے اس کے اوپر لا بناتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ بہتر ہوگا، وہ صحیح ہوگا۔ یہ 6 سال 7 سال ان حالات میں کوئی بڑا پیریڈ نہیں ہے۔ 60 سال ہمارے پاکستان کو، 65 سال آزادی ہوئے، آج ہم اپنے سیاسی رائٹس کو تڑپ رہے ہیں، آج ہم اپنے معاشی حالات کو تڑپ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے امرناتھ صاحب، اب بات آتی ہے کہ ہم جو یہ سارے بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، کیا ان کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے؟ بالکل ہو رہی ہے۔ کیسے ہو رہی ہے؟ کن جگہوں پہ؟ میں آپ کے کیونکہ آپ نے جب یہ کوسچن کیا ہے تو میرا خود سوچ کا انداز اتنا گھومنے لگا ہے
کہ میں کہتا ہوں شاباش ہے آپ لوگوں کو کہ آپ نے اس ایشو کو اٹھایا ہے اور آگے بڑھ کے اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں. لازمی ہے یہ چیزیں فیل کی جا رہی ہیں. ہم نے نہیں فیل کی, آپ نے تو فیل کی. آپ چینل ہیں, آج آپ جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ہمیں ایک واسٹ اتھارٹی دے دی ہے. جو میرا رائٹ میرے علم میں نہیں تھا, آپ نے میرا رائٹ میرے علم میں دے دیا ہے, تو آپ کی بھی اتھارٹی بن گئی ہے. آپ نے بھی کام کیا ہے اور اس نے بھی کام کیا ہے جس کا رائٹ نہیں ہے. اب میں آپ کو ہلکی سی مثال دوں گا کہ جو نیوٹرل پرسن ہے, نہ مرد ہے نہ عورت ہے, اس نے بھی تو جا کے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی ہے نا کہ مجھے بھی الیکشن لڑنے کا رائٹ دیا جائے, مجھے بھی پارلیمنٹ کا ممبر بننے کا رائٹ دیا جائے. کام ہو رہا ہے. اسی طریقے سے یہ ایشو بھی آپ نے بہت اچھا اٹھایا ہے اور میں سمجھتا ہوں ہمارا ادارہ بھی اس میں بڑی بھرپور انداز میں آگے بڑھے گا. اور یہ واقعی بغیر شناختی کارڈ کے آپ کا کسی گلی میں گھومنا بھی جرم بن جاتا ہے. بہت بہت شکریہ امرناتھ صاحب ہم سے بات کرنے کا. ناظرین, آپ نے جانا کہ بغیر شناختی کارڈ کے کسی گلی میں گھومنا بھی ایک جرم بن جاتا ہے, تو اس طرح تو ان یتیم اور لاوارث بچوں کی پوری زندگی ہی ایک جرم کی صورت اختیار کر جاتی ہوگی جب ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہوتا ہوگا. پارلیمنٹ میں لیجسلیشن کی ضرورت ہے, ان بچوں کو حقوق دینے کی ضرورت ہے. ان کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور کئی دہائیوں سے ہوتی چلی آ رہی ہے. ان کے حقوق دلانا پارلیمنٹ میں قانون سازی کے بعد ہی ہو سکتا ہے. شو میں اور بھی بہت کچھ باقی ہے, لیکن ایک بریک کے بعد.